مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سب مل کر پرانے عہد نامہ میں سے امثال 4 باب 23 آیت میں سے روپ یا شکلوں کے بارے میں مطالعہ کریں گے، کیونکہ بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں اپنے دل یا سوچوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ یوں مرقوم ہے بائبل مقدس میں، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آدم اور حوا کو خدا نے تاکید کی کہ اپنے روحانی باغ کی نگہبانی کریں۔ ان کے روحانی باغ کو جو زندگی کی ضروریات مہیا ہو رہی تھی، وہ ان کے دلوں کے ذریعے حیات کے درخت سے جاری تھی۔ بدقسمتی سے وہ خدا کی نافرمانی کر بیٹھے اور گناہ ایک مہلک وبا کی صورت میں تمام بنی نوع انسان میں پھیل گیا۔ باغ عدن میں ابلیس نے حوا کو عقل سے آزمائش میں ڈالا۔ بدقسمتی سے یہ عقل خدا کی طرف سے نہیں تھی، لیکن یہ عقل ابلیسی اور جسمانی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس پھل کے کھانے سے تمہیں عقل آ جائے گی اور تم نیک و بد کی پہچان کرنے لگو گے۔ سانپ نے اسے بتایا کہ اسے صرف اس پھل کو کھانا ہے۔ جو نیک و بد کی پہچان کا تو خدا کی مانند بننے کی ان میں خواہش وہی پرانی غلطی تھی جس نے شیطان کو بھی گرایا تھا۔ میرے عزیزو، جب اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا لگاؤں گا، تو لفظوں سے شکلیں ہمارے ذہنوں میں بنتی ہیں۔ وہ الفاظ جو سانپ نے حوا کے دماغ میں ڈالے، ان کا مقصد دھوکہ تھا۔ ابلیس نے تھوڑا سا سچ ملا کر بہت بڑے جھوٹ کو حوا کے ذہن میں ڈالا، اور اندر ہمیشہ تھوڑا سچ شامل کیا جاتا ہے تاکہ ان سب کو گمراہ کیا جائے جن میں خدا کی دی ہوئی حکمت کی کمی ہے۔ جن لوگوں میں خدا کی حکمت نہیں ہوتی، وہ آسانی سے ابلیس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جب کسی انسان کے ذہن میں مسلسل بدی کی سوچیں اور خیالات آتے رہتے ہیں تو وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے۔ حوا نے جو دیکھا کہ وہ پھل جو نیک و بد کی پہچان کے درخت پر ہے وہ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو ممنوع پھل اس کی جسمانی خواہشات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا کون ہے جو یہ خواہش نہ کرے کہ وہ خدا جیسا بن جائے؟ حوا نے جب اس درخت کو دیکھا کہ کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما لگتا ہے، اس نے لیا اور کھایا، اور اس نے آدم کو بھی دیا۔ اس نے بھی ممنوع درخت کا پھل کھایا۔ میرے عزیزو، جیسے ہی دونوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا، ان کی قدرتی آنکھیں کھل گئی اور انہیں سمجھ آ گئی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ گناہ کر چکے تھے اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے تھے۔ فوراً ہی وہ جان گئے کہ اب وہ خدا کے سامنے اس کی حضوری کے لباس کے بغیر کھڑے تھے۔ آدم نے خوف کی تکلیف کو زندگی میں پہلی بار تجربہ کیا۔ اس کے ذہن میں سوچیں شکلیں اختیار کر رہی تھی۔ وہ خدا کے سامنے انصاف کے لیے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فیصلے کے بعد سزا بھی ہونا تھی۔ یہ سزا سخت اور فوراً تھی۔ ہوا کی سوچیں بھی ایسی ہی تصویریں بنا رہی تھی۔ میرے عزیزو، ممنوع پھل کھانے کے بعد آدم کے اندر جو چیز پیدا ہوئی وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے چھپانے کی خواہش تھی۔ اور دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں، اس نے اپنے گناہ کو درست ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر الزام لگانا شروع کیا۔ حوا نے اپنی غلطی کا الزام ابلیس پر لگایا۔ ابلیس نے اپنے عمل کو درست ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے اس عمل کے رد عمل کو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اس عمل میں کیا ہونے والا تھا، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی لوگوں کو گناہ پر اکسانے کے لیے تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ بالکل وہی کر رہا تھا جو اس کا تبدیل شدہ دل چاہ رہا تھا۔ میرے عزیزو، ابھی بھی میں وہی آپ سے کہوں گی کہ بائبل ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ ہمیں اپنے دل و سوچوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے ابلیس کے پیروکار نہیں بننا۔ خدا ہمیں اپنی طرف راغب کر رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے کہ ہم اپنے باغ کی حفاظت کریں، اپنے باغ کو پاک صاف کریں۔ اس کے لیے ہمیں
روزانہ مسلسل بلا ناگہ دعا کرنی ہوگی، بائبل پڑھنی ہوگی پوری لگن اور روح کی گہرائی کے ساتھ، تبھی ہماری سوچیں اور دل پاک ہوگا، اور جو شکلیں ہمارے ذہنوں میں دلوں میں گناہ کی صورت میں بن جاتی ہیں وہ بھی نہیں بنیں گی، کیونکہ ہم جب خدا کی حضوری میں آ جائیں گے تو پھر کوئی بھی شکلیں گناہ کی ہمارے ذہنوں میں دلوں میں کام نہیں کرنے پائیں گی، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف، کس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خدا ہم سب کو دعا کرنے اور بائبل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ مسیح میں آپ کی خادمہ ثنا منور۔